السلام علیکم محترم ناظرین گرامی. اعظم خان ہندوستان میں مسلم نیتا جس کو ابھی 27 ماہ کی جیل کے بعد قید کے بعد چھوڑا گیا. کہہ رہے میرے الزام تو سنو، مجھ پہ کیا الزام تھے، بڑے ہی عجیب الزام تھے کیونکہ وہ ہندوستان سے تھے. کیا کہتے ہیں کہ گئے کہ گلے کی گھنٹی چوری کی آپ نے، فلاں دکان سے آپ نے 16,000 روپے چوری کیے، کچرا بھی شاید اٹھانے کا الزام ہو. اس میں سارے بتا رہے ہیں بڑے عجیب عجیب الزامات ہیں جو دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان سارے الزامات کو وکیل دھوتے 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 اس کے سر بال اتر گئے ہوں گے اور پھر چھوڑ دیا. یار ان لوگوں نے حساب کتاب نہیں دینا شاید. آئیے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی. آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ میں بھی کچھ ایسے الزام لے کے آیا ہوں اعظم خان پہ لگانے کے لیے. آج ایک اور قصہ ہے آپ کے بارے میں. ایک آروپ لگا ہے اور اس کا بھی واقعہ 2016 کا ہے اور ایف آئی آر ہوئی 2019 میں، جس میں کہا گیا کچھ لوگوں نے کہ آپ کے لوگوں نے آ کے ان کے گھر ڈھا دیا. ٹھیک ہے جی صاحب، گھر مگر دھوست کر دیا. 4 نومبر 2016 کو 16 کو اس سے پہلے زمینوں پر سرکار نے قبضے لیے. میرا گناہ یہ ہے کہ میں وزیر تھا. جی ہاں. سرکار نے قبضہ لیا، قبضہ لینے میں بھی کچھ وقت لگا ہوگا. اس پر ملٹی سٹوری بہت بڑی عمارت بنی غریبوں کے لیے، آسرا کالج. آسرا یوجنا. یس. وہ آسرا نام بھی میرا ہی رکھا ہوا تھا. اچھا. 1.5 سال تو لگا ہوگا. جی ہاں. پھر اس کا الاٹمنٹ ہوا. جی ہاں. 4 تاریخ کو الاٹمنٹ ہو گیا، لوگوں نے قبضے بھی لے لیے. جی ہاں. اور 6 تاریخ کو ایف آئی آر ہوتی ہے کہ صاحب آج ہمارے مکان توڑ کر اس سے پائل، کھنڈوے اور مرغی چرا لی گئی. لیکن جب عدالت میں وہ ڈبے کھولے گئے، چوری ایف آئی آر میں ہے کہ سونے کی پائل، چاندی کی پائل، سونے کی چوڑیاں، سونے کے بندے. لیکن جب ڈبے کھولے گئے تو ایک ڈبے میں ایک سامان نکلا، پھر ایک کے بجائے 2 ڈبے آئے اگلی تاریخ پر، 2 میں سامان نکلا، پھر 2 کا گھٹ کر 1 ہو گیا. اور سامان وہ نکلا جو یہ سڑکوں پر بکتا ہے، وہ مصنوعی والا. اس میں کسی میں سونے اور چاندی کا کوئی آئٹم نہیں. لیکن پروسیکیوشن میں سنا ہے انہوں نے وہاں جو میپ رکھا وہ کسی اور جگہ کا میپ تھا کہ یہاں گھر دوسری بنا. جگہ کا وہاں لگا دیا. اور ہائی کورٹ نے اس پر بہت برا مانا. جی ہاں. جی ہاں. بہت برا مانا. تو یہ جو کیس ہیں لگ بھگ 94 کیس، ان میں سب کے نہیں آپ صاحب، 114. نہیں، وہ تو پرانے کچھ ہیں نا، جو ختم بھی ہو گئے، وڈرا بھی ہو گئے، وہ بھی انہوں نے بیچ میں لگا دیے ہیں. لیکن ابھی جو کیس لائیو ہیں، ری اوپن کرے نا پھر وہ. ہاں ہو سکتا ہے، لیکن 94 کیسز ہیں، اس میں سے آپ کو سبھی میں بیل رکھی ہے. فی الحال تو سب میں بیل ہے. وہ تو آپ ہی تو دیکھا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جب بیل ہو جاتی ہے تو ایک اور سیکشن آئی پی سی کا لگا دیتے ہیں. 3 دھارائیں بڑھا دیں تاکہ میں روک لیا جاؤں. میں نے تو بندھا ہوا سامان کھول لیا تھا، پھر رہنا ہے. تو اس کے پیچھے آپ کے کوئی تو آپ میں خیال آتا ہوگا کہ اس کے پیچھے کیوں ہو رہا ہے یہ سب. دیکھیے، پہلے ہم ایک دوسرے کی سیاسی مخالفت کرتے تھے. جی ہاں. جنتا میں اپنی بات کہتے تھے، جنتا ووٹ دیتی تھی. اب ایسا نہیں ہے. اب سرکار چلانے والے ووٹ مانگتے نہیں ہیں، ووٹ چھین لیتے ہیں. جی ہاں. پورے محلے سیل کر دیے گئے، گھروں میں باہر سے ڈنڈیلا لگا کر تالے ڈال دیے گئے، لاٹھی چارج ہوا، داروغہ لوگ تمنچے لے کر دوڑے. کون ووٹ ڈالنے نکلے گا؟ اب اس طرح کی نفرتیں، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو پرتاڑت کیا جاتا ہے. اب میرا چھوٹا سا شادی گھر تھا، وہ میری بچوں کی روزی روٹی کا، جس دن شادی ہوتی تھی پولیس چلی جاتی تھی کہ صاحب ایک تجوری چوری ہوئی ہے، اس کی تلاش کر رہے ہیں. باراتی بھاگ جاتے تھے، مجھے پیسے واپس کرنا پڑتے تھے، لہٰذا ویران ہو گیا. تو اس طرح سے معاشی مار بھی ہوئی. اب یہ مقدمات جس طرح سے ہم لڑ رہے ہیں آپ جان سکتے ہیں. میں گھر بیچ رہا ہوں تو کوئی گھر خریدنے نہیں آتا. میں نے پوچھا کیوں نہیں خرید رہے ہو؟ بولے بھائی آپ سے کون خریدے گا؟ اور مار ڈالے گی پولیس ہمیں کہ آپ نے کیوں خرید لیا اس کا مجرم کا گھر.
ایک کیس جوہر یونیورسٹی پہ بھی تھا کہ بھیا کوئی میونسپل کارپوریشن کے کوئی مشینیں تھیں، وہ کیا کیس تھا ذرا بتائیے؟ سب وہ یہ کہا گیا کہ ایک مشین برآمد ہوئی. کون سی مشین، کس قسم کی؟ یہ جو دھول صاف کرتی ہے، اچھا، چھوٹی مشین تھی. اور اس کے نیکسٹ ڈے جو چیئر پرسن تھی، جن کے شوہر آج بھی اظہر علی خان جیل میں ہیں، میونسپل کارپوریشن کی مشین؟ جی، رامپور میونسپل، یہ کہا کہ یہ میونسپل بورڈ کی ایک پبلک کے آدمی سے جو پولیس کا مخبر ہے، اس سے ایف آئی آر کرائی گئی کہ نگر پالیکا کی ایک مشین ہے جو یونیورسٹی میں ہے. ہم سے کوئی مطلب نہیں، اگر آپ کوئی چیز لا کر رکھ دیں گے تو ہم کوئی ذمہ دار تھوڑا ہی ہیں. پولیس لگی ہوئی ہے یونیورسٹی گیٹ پر، پولیس کا پہرا ہے، میں جیل میں ہوں تو میں کہاں سے رکھ دوں گا لا کر؟ ویری نیکسٹ ڈے چیئر پرسن کا اسٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ نگر پالیکا کی جتنی مشینیں تھیں ان سب کی موجودگی ہے، ان سب کی یہ رسیدیں ہیں، موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مشین اس نمبر کی ہمارے یہاں کبھی آئی ہی نہیں، نہ یہ ہماری ہے جسے آپ ہماری کہہ رہے ان ہیں. کو پتہ کیسے چلا کہ یہ مشین یہاں ہے؟ صاحب تو غیب کا حال ہے، ان کو معلوم رہتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہوا. ان کو یہ کہ کوئی دو لڑکے کچھ جوا کھیل رہے تھے، ان کو پکڑا گیا. وہ بچے تو بیچارے تاش کھیل رہے میں بتا رہا ہوں، وہ تاش کھیل رہے تھے، تاش کھیل رہے، وہ پکڑے گئے. ان کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ اس جگہ پہ یہ زمین پہ یہ مشین ہے. نہ انہوں نے کہا، وہ تو پولیس جو چاہے لکھ میں یہ کہہ رہا ہوں نا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہاں قبر کھودی گئی اور یہ مشین قبر میں اچھا آپ یہ بتا ڈال دی گئی اور اس کی کاٹ دیا گیا مشین کو. اب کون بیٹھے گا میں نے مشین جب کاٹنے؟ اپنا دامن پھیلایا تو سونے چاندی سے بھر گیا، نوٹوں سے بھر گیا. میں نے اس سے اپنے لیے سونے چاندی کے کنگن نہیں خریدے. اتنی بڑی یونیورسٹی بنانے والا اتنا گھٹیا کام کرے گا؟ نہیں، وہ مشین کاٹے گا کہاں سے، کاٹے گا کیسے؟ صاحب وہی تو بتائیں گے. تو برڈن آف پروف تو ان پر ہے، لیکن بتانا مجھے پڑ رہا ہے. پر ایسے کیس میں آپ کی گرفتاری ہو رہی ہے، آپ کو بیل نہیں مل رہی، عدالت بیل نہیں دے رہی، عدالت سنوائی نہیں کرتی، اب ہوگا کیا؟ آپ کو ایک مزیدار مقدمہ اور آپ کے پاس آئے گا. میں چوتھی بار وزیر ہوں، زیڈ سیکورٹی ہے میرے پاس. بیوی میری اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر تھیں. وزیر رہتے ہوئے، بیوی سروس میں ہوتے ہوئے، جو شخص بیڑی سگریٹ نہیں پیتا ہے، میں نے شراب کی دکان لوٹی ہے جناب، اچھا، اور 16,900 روپیہ گلے سے چوری کیا میں نے اور میری بیوی نے. مائی گاڈ. اس ڈکیتی میں بھی ملزم ہیں صاحب. روئیے زار زار کیا اور کیجئے ہائے ہائے کیوں. تو یہ اس بیچ آپ نے، کیونکہ آپ کتنی عرصے جیل میں رہے اور خیر مقدمے تو ہم لوگ لڑتے ہی رہے، لیکن آپ سماجوادی پارٹی کے ساتھ کیا بات چیت رہی ان 2-4 سالوں میں؟ اچھا، اس میں بیچارے میرا کیا کر سکتے تھے؟ میری کیا مدد کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ میرے لیے دعا کرتے، میرے لیے بیان دیتے. وہ بیانات میرے حق میں آتے رہے، وہ لوگ مجھ سے جیل میں ملتے رہے. ابھی اکھلیش جی نے کہا کہ یہ سارے بے قصور اور سارے فرضی مقدمے آپ جی کے اوپر. کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ واپس لیں گے، لیکن میں چاہوں گا یہ کہ جب بھی کبھی سرکار آئے تو اس حد تک میرا دامن بے داغ ہو، میں مجرم کی حیثیت ہاؤس میں نہ جاؤں. جی ہاں، جی ہاں. تو میرے کوئی ایک اور بھی مقدمہ آپ کے خلاف چلا کہ بھئی 2004-05 میں یا بعد 19 سال بعد ایف آئی آر ہوئی. وہ تو خیر معلوم ہے کہ آپ اپنی گاڑی سے جا رہے تھے، اس سمے آپ منسٹر تھے، تو کسی نے گاڑی روک لی تو آپ نے بدتمیزی کی اور آپ نے بدسلوک کیا ادھیکاریوں کے ساتھ، پولیس ادھیکاریوں. میں عرض کرتا ہوں واقعہ غالباً یہ دسمبر کا آخری دن تھا اور نئے سال کی شروعات تھی. کس سال کی بات ہو رہی ہے؟ مجھے ایگزیکٹلی ساری یاد نہیں. تنہائی کی اتنی راتیں گزاری ہیں 5 برس ایک کوٹری میں کہ یادداشت پہ بہت اثر پڑا ہے. امیر عالم خان ہمارے ساتھ منسٹر تھے اور مجھے پارٹی نے، ملائم سنگھ جی نے پارٹی کی طرف سے گاڑی دی ہوئی تھی پجیرو. تو ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، میں پیچھے برتھ پر لیٹا تھا. عبداللہ بہت چھوٹا سا تھا، اتنا سا ہوگا. یہ آگے بیٹھا تھا تو بچوں کی طرح یہ اچک کچک کر دیکھ رہا تھا. ایک رات پہلے سی آر پی کے گیٹ پر فائرنگ ہوئی تھی
کہا گیا تھا کہ آتنکوادیوں نے حملہ کیا. وہاں ایک صاحب SSP تھے, ان سے ظاہر ہے جب ہم راجنیت میں ہیں تو ادھیکاریوں سے تو ہماری لڑائی ہوگی ہی, وہ جو فیصلے لیں گے اس کے خلاف ہمیں ان کے کچھ کرنا ہے, ورنہ پھر ہماری ضرورت کیا ہے. وہ مجھ سے ناراض تھے, اور پھر وہ DIG ہو گئے تھے. مجھے کچھ نہیں معلوم بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. پجیرو اپنی رفتار سے چلی جا رہی ہے. مظفر نگر جانا تھا, مجھے 10-11 بجے تک پہنچ کر ولیمے میں شریک ہونا تھا کہ ایک دم عبداللہ نے مجھے اٹھایا کہ بابا اٹھیے, دیکھیے بڑی پولیس ہے, بڑی پولیس ہے. میں نے دیکھا کہ قطار میں پولیس کھڑی ہے اور سب رائفلز بالکل تانے ہوئے ہیں. اچھا. اور اس طرح روڈ بلاک کی ہے کہ گاڑی نکل سکے. یعنی آپ کو اگر لگانا ہے بلاک کرنے کے لیے تو آپ پوری سڑک روکیں گے, لیکن اس طرح لگایا کہ گاڑی نکل سکے. ان کا خیال یہ تھا کہ میں مزاجاً تھوڑا سخت آدمی ہوں ان معاملات میں, تو میں رکوں گا نہیں. اچھا. اور جب رکوں گا نہیں تو ان کے پاس جواز ہوگا فائر اوپن کرنے کا. میں نے گاڑی روک لی, شیشہ اتارا. ایک سم خان کر کے ہی انسپیکٹر تھے, اس کے چھجلائٹ تھانہ مراد آباد ضلع, ننگا ریوالور ہاتھ میں کھلا ہوا ان کے, میرے سینے پر انہوں نے تان کر کہا کہ گاڑی سے اتریے. اچھا. تو میں نے کہا بھائی قصور تو بتائیے. تو انہوں نے کہا ریڈیوگرام ہے یہ, اور ریڈیوگرام یہ تھا کہ کالے رنگ کی ڈارک گرین کلر کی گاڑی تھی, کہ کالے رنگ کی گاڑی آ رہی ہے رامپور کی طرف سے جس میں آتنکوادی بھی ہو سکتے ہیں. ویسے یعنی مجھے مارنے کے لیے کیا جسٹیفیکیشن تھا. لہٰذا میں اترا اور میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بچے کو لے کر کھیتوں میں دور چلے جاؤ تاکہ اگر فائرنگ ہو تو بچہ بچ جائے. اور میں سڑک کے پاس فٹ پاتھ تھی, فٹ پاتھ کے پیچھے جو زمین تھی وہاں میں پالتھی مار کر بیٹھ گیا. میں نے کہا نہیں, میں اندر نہیں جاؤں گا. ظہر کی نماز سے لوگ باہر نکل رہے تھے. انہیں جس نے بھی دیکھا, رے اعظم بھائی السلام علیکم, آپ کیسے؟ میں نے کہا بھائی روک لیا ہے. وہ لوگ جمع ہونے لگے اور کافی لوگ ہو گئے. سارے MLAs مراد آباد کے آ گئے. پھر DMSP دونوں آئے. اچھا. اور فوٹو ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب اس سے غلطی ہوئی, یہ آپ کو پہچانا نہیں. میں نے کہا نہیں صاحب, اس نے تو میرا نام لے کر مجھ سے پوچھا, لیکن پھر بھی آپ کیا چاہتے ہیں؟ بولے ہم چاہتے ہیں کہ آپ چلے جائیے, اس کی غلطی ہے, اس نے آپ کو غلط روکا. وہ میں نے سب سے کہا کہ بھائی معاملہ ختم ہو گیا, آپ جائیے, میں نے آپ کو بلایا بھی نہیں تھا. سارے لوگ چلے گئے اور میں اس خیال سے کہ شام ہو گئی ہے, ولیمہ ختم ہو گیا ہوگا, میں نے کہا چلو یار دلی چل رہے ہیں, ایک دن آرام کریں گے اور پھر رامپور آئیں گے. UP بھون گیا, وہ کمرے میں جیسے ٹی وی آن کیا پٹی چل رہی تھی اعظم خاں پر فلاں دھاراؤں میں مقدمہ درج ہو گیا. اس میں صاحب سزا ہو گئی مجھے, میری ممبرشپ چلی گئی. ہاں مجھے معلوم ہے. اور دیکھیے میری ممبرشپ ابھی حکم ہوا, اسی وقت الیکشن کمیشن نے سیٹ ویکنٹ ڈکلیئر کر دی, اور 5 گھنٹے بعد نیا الیکشن ڈکلیئر کر دیا. مگر صاحب ایسا بھی ہوا ہے اسی دیش میں, کبھی ہوتا ہی نہیں, لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ بڑا نام ہے, اب میں نام نہیں لوں گا, ایک غلطی سے میں نے لے دیا تھا, کہ جب ان کے خلاف یہ فیصلہ ہوا تو وہ ڈسٹرکٹ کورٹ گئے, وہاں خارج ہوا, ہائی کورٹ گئے, وہاں خارج ہوا, سپریم کورٹ سے ریلیف ملنے تک نہ تو آپ اعظم خاں ہو نا. ہاں صاحب, تو آپ کی حیثیت ہے, آپ اعظم دیکھیے خاں میرا ہو. حق, آپ کی وجہ سے اتر پردیش کا چناؤ کے نتیجے بھی بدل سکتے ہیں. آپ کی اتنی اہمیت تو ہے سماج میں, آپ معلوم, سب کو معلوم ہے کہ آپ مسلم کمیونٹی, مرغی بکری چور, کتاب چور, فرنیچر. آپ نے گائے کی جو گھنٹی ہوتی ہے گلے کی, وہ بھی کہتے ہیں آپ نے چرائی. سب اصل میں دکھ اس بات کا ہے کہ اتنی بڑی طاقت والے لوگوں نے اپنے استر کے الزامات لگائے, میرے استر کے الزامات لگانا چاہیے تھے. یہ دکھ ہے.
اور کون سے الزامات تھے آپ کے خلاف؟ تھا پائل چوری. پائل چوری کیسے مطلب؟ آپ نے نہیں کی، وہ کسی اور نے کی؟ میں نے کنسپیریسی کہا آپ کی پائل چوری کسی اور نے کی، لیکن کنسپیریسی جو دماغ تھا کنسپیریسی وہ آپ جی جی ہاں؟ سر میری. اور وہ ایک پائل چوری ہو گئی، اور ایک بکری چوری. جی بکری چوری، بھینس چوری، بھینس چوری، فرنیچر چوری. فرنیچر چوری. کہاں رکھتے تھے آپ فرنیچر؟ صاحب یہ فرنیچر جو چوری کا ہے وہ یونیورسٹی کا فرنیچر ہے. اچھا. میں کلکتے جاتا تھا اچھا. وزیر رہ کر، اسٹیٹ گیسٹ رہتا تھا. وہ لال بتی گاڑی ملتی تھی. وہ میری قوم کے غریب لوگ کباڑی تھے، تو جب میں جاتا تھا تو آوازیں آتی تھی، ارے ننوا، ارے منوا، آؤ اعظم بھائی آ گئے، اعظم بھائی آ گئے. اور وہاں کباڑ کا بہت سامان لگا ہوتا تھا، یوں کہ بڑی بڑی حویلیاں ہوتی تھیں، وہ ٹوٹ کر لوگ ملٹی سٹوری بلڈنگز بنا رہے تھے. تو کوڑیوں کے دام الماریاں، میزیں، کرسیاں بیچ جاتے تھے، وہ میں جا کر خرید لیتا تھا. تو جو میز میں 200 روپے میں لاتا تھا، الماری 200، 300، 400 روپے میں. وہ ٹرکوں کی رسیدیں ہیں میرے پاس آج بھی. اچھا. تو پھر میں لا کر ان کی مرمت کراتا تھا، ان پر پالش کراتا تھا. آپ آ کر دیکھیے کلکتہ میں بہت بڑے بڑے شو رومس ہیں جو ان سامان کو خرید کر جس طرح میں تیار کراتا ہوں اس طرح تیار کراتے تھے. اور جو الماری میں 200 روپے کی خرید کر لاتا تھا اس کی قیمت اس شو روم میں، کیونکہ وہ ٹیک ووڈ کی الماری ہوتی تھی، بہترین کارونگ، وہ 2 لاکھ، 3 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ ایسی میزیں ہیں میرے پاس جن کی کارونگ دیکھ کر آپ کو حیرت ہو جائے گی کہ یہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کہیں. یہ صاحب وہ میں لاتا تھا، لا کر بنواتا تھا. وہ پولیس اپنے ٹرکوں میں رکھ کر وہ لے گئی، میری کتابیں لے گئے اور مجھے چور بنا. اچھا. یہ تو ناظرین گرامی، یہ تھے اعظم خان صاحب، مظلوم اعظم خان صاحب. اگر ایک ہی شخص نے 100 سے زائد چیزیں چوری کی ہیں تو بھائی یا تو وہ سپر مین ہے یا پھر تمہاری ایف آئی آر بہت تخیلاتی ہے. حقیقت کہیں درمیان میں ڈھونڈو. یہ جو آپ مفروضے بنا رہے ہو نا، ازمپشنز، یہ مت کرو یار. کیوں ایسا کر رہے ہو؟ جو بندہ یونیورسٹی، اسپتال اور یتیم خانے بنائے وہ ویکیوم کلیئر چوری کرنے نکل پڑے گا. کچھ تو شرم کرو. اور یہ الزام ہے یا کامیڈی شو کا اسکرپٹ، تھوڑی سا شرم کرو. اگر اس کی بیوی بھی ہر چوری میں ساتھ تھی تو پھر تو انہیں سیاست نہیں، اولمپک میں سپیڈ تھیف کا میڈل ملنا چاہیے، جو آپ ثابت نہیں کر سکتے. جس نے قوم کے لیے تعلیمی ادارے کھولے اس پر گائے کی گھنٹی اور پانی کے پمپ چوری کرنے کا الزام. بھائی عقل، پلیز 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 عقل سے کام لیں. سوچو اگر وہ واقعی اتنا چور ہوتا تو تمہارے میڈیا کو ثبوت دکھانے کی بجائے فلمیں بنانی پڑتی یا پھر ٹرولنگ کافی ہی تھی. ہاں جی، یہ تھوڑا سا سنیے ان چیزوں کو. اور جو شخص قانون بناتا ہو اس پر یہ الزام کہ وہ دکان سے تو اور توا اور ہینڈ پمپ چرا لے گا، یہ سیاسی انتقام ہے یا پنچایت کا مزاحیہ مشاعرہ؟ پنچایت کا مزاحیہ مشاعرہ؟ سر میں کہتا ہوں کہ ترقی کر کے دکھاؤ انڈیا والوں. الزام لگانا آسان ہے، ثبوت لانا مشکل ہے. سننا بڑا مشکل ہے، بولنا بڑا آسان ہے. تو تمہارے پاس الزاموں کے ٹرک ہیں، ثبوتوں کے تھیلے خالی کیوں ہیں؟ الزاموں کے ٹرک ہیں، ثبوتوں کے تھیلے خالی ہیں. ہر کام اس نے غلط کیا تو پھر اس کے کاموں کو آج بھی لوگ یاد کیوں کرتے ہیں؟ نفرت وقتی، خدمت دائمی ہوتی ہے. نفرت وقتی یعنی تھوڑے وقت میں نفرت ہوتی ہے، لیکن خدمت جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. اچھا، تم لوگ کہتے ہو کہ اس نے کچھ نہیں کیا اور پھر کہتے ہو کہ وہ سب کچھ چرا لے گیا. بھائی کم از کم الزاموں میں ہی ایک رائے لے لو. متضاد کیوں باتیں کر رہے ہو؟ چوری اگر جرم ہے تو جھوٹ بھی گناہ ہے، اور اگر الزام جھوٹ ہو تو وہ چوری سے بڑا جرم بن جاتا ہے. چور نے چوری نہیں کی، اس پہ الزام لگائے، الزام بڑا جرم ہو جائے گا چوری سے. اچھا، تم کہتے ہو کہ وہ خطرناک ہے، پھر اسے جیل میں نہیں عدالت میں صاف مقدمہ دو، یا پھر الزاموں کو ڈرامہ سیریل کے لیے محفوظ رکھو. سیاسی اختلاف ٹھیک ہے، مگر کردار کشی کر کے تم اپنی تاریخ میں کیا لکھوانا چاہتے ہو
کہ دل نہیں جیت سکے تو الزام لگا رہے ہو۔ اگر واقعی جو چور ہوتا تو اس کے کاموں سے فائدہ اٹھانے والے آج بھی اس کا نام کیوں عزت سے لیتے ہیں؟ خدمت کے خوشبو الزام کی بدبو سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ہندوستان سب کا ہے، مسلمان کا بھی، ہندو کا بھی۔ اگر تم اسے صرف الزام اور نفرت سے چلانا چاہتے ہو تو نہ تاریخ تمہیں معاف کرے گی اور نہ ہی آنے والی نسلیں۔ یہ تم اپنے گریبان میں جھانک کے ذرا بات کیا کرو۔ آج کی ویڈیو کیسے لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔